آقا تیرے آنے سے رحمت کی گھٹا چھائی، ظلمت کے چھٹے بادل لی صبح نے انگڑائی، فاراں سے اتر آیا ایک بندہ صحرائی، پھر ابر کرم برسا جنت کی ہوا آئی، جب غار کے اندر سے وحدت کی ندا آئی، طاغوت ہوا خائف قیصر ہو یا کسرائی، صحرا میں ہوئی خنکی اور رات امڑ آئی، جب تیری حسین زلفیں میدان میں لہرائی، گلشن میں ہوئی رونق اور بلبل تھی تماشائی، آقا تیرے عارض پر پھولوں کو ہنسی آئی، شمشی کو میسر ہو اب صبر و شکیب آئی، اب تو تیری یادوں سے مہکی میری تنہائی، معزز مکرم محترم معززین علاقہ قائدین شہر، سرفروش غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں اور محترم المقام قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ رب العزت نے جانشین عبداللہ جگر گوشائے آمنہ، سرور کائنات قائد عرب حکمران انسانیت کو سب سے آخر میں بھیجا۔ میں یوں کہہ دوں بھیجا نہ ہوگا، بنایا سب سے پہلے ہے۔ میں یوں کہہ دوں بھیجا نہ ہوگا، بنایا سب سے حسین ہے۔ میں یوں کہہ دوں بھیجا نہ ہوگا، جب بنانے کا ارادہ کیا اور بنا لیا تو سب سے پہلے ابتدا میں خلاق عالم نے خود سبحان اللہ کہہ دیا۔ میں یوں کہہ دوں بھیجا نہ ہوگا کہ تمام نبیوں کا امام بنا دیا۔ میں یوں کہہ دوں بھیجا نہ ہوگا، تمام نبیوں کی امامت کرا دی۔ بھیجا نہ ہوگا، میں یوں کہہ دوں کہ سب سے زیادہ وقفہ دے کر اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیجا۔ بھیجا نہ ہوگا، میں یوں کہہ دوں ایسے معاشرے میں بھیجا، ایسے حالات میں بھیجا، ایسی صورتحال میں بھیجا جب اپنا اپنے کا نہیں ہے، جب دوست دوست کا نہیں ہے، جب یار یار کا نہیں ہے، جب باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہے۔ ہر ایک شخص ایک دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کو موت کا فکر نہیں ہے، کسی کو قبر کا خوف نہیں ہے۔ بھیجا نہ ہوگا، میں یوں کہہ دوں۔ میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس نبی کو سب سے آخر میں بھیجا، نمبر سب سے آخر ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہو گیا، فرمان پیغمبر کا مطلب یہ ہو گیا، جب کہہ دیا نہیں آئے گا تو بس اب نہیں آئے گا۔ جب کہہ دیا نہیں آئے گا تو بس اب کسی کو یہ بات کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں رہی۔ رب نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں نے کہا اللہ تو نے کسی پر احسان نہیں جتلایا، لیکن آج تو نے کیوں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا؟ فرمایا آخری تھا اس لیے احسان کر دیا۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پھر اس کے بعد یہ پیغام ہمارے پاس آ گیا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ یہ کیا بات کے بولنے والا عمر بولے؟ مزہ تو جب ہے نا کہ گونگا بھی عمر بولے۔ کون ہوتا؟ قضا بھی کانپ جاتی ہے عمر کے ایک نعرے سے۔ مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں،
غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا، احسان تھا، کبھی کہا تو نہیں رب زمین بچھا دی، احسان تھا، کبھی جتلایا تو نہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، احسان تھا، لیکن کبھی جتلایا نہیں ہے۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا، احسان تھا، لیکن کبھی جتلایا نہیں ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، احسان تھا، چاند کو پیدا کیا، احسان تھا، سورج کی کرنیں ہیں، احسان تھا، لیکن کبھی جتلایا نہیں ہے۔ چاند کی روشنی ہے، احسان تھا، لیکن کبھی جتلایا نہیں ہے۔ جمادات ہے، احسان تھا، نباتات ہے، احسان تھا، چرند ہے، احسان تھا، پرند ہے، احسان تھا۔ اللہ نے حیوان بنایا، احسان تھا، پھر انسان بنا کے اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا، احسان تھا۔ پھر اس احسان کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس میں آنے کی دعا نبیوں نے کی ہو، رسولوں نے کی ہو، اس امت میں پیدا کر دیا، احسان تھا۔ لیکن اللہ نے کبھی قرآن میں حدیث میں جتلایا نہیں ہے، بتلایا نہیں ہے ربا، لیکن آج تو نے کیوں کہہ دیا میرے بندو محبوب دیا، احسان کر دیا، محبوب دیا، احسان کر دیا۔ اللہ تو نے احسان نہیں جتلایا، لیکن آج کیوں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا آخری تھا اس لیے احسان کر دیا، تمہیں دے دیا اس لیے احسان کر دیا۔ میں نے کہا ربا کیوں؟ فرمایا امت بھی محبوب تھا اور نبی بھی محبوب کو دیا۔ اس کو یوں سمجھے اللہ نے فرمایا کہ نبی بھی محبوب تھا اور امت بھی محبوب کو دے دیا۔ شکر مناؤ رب کے پسندیدہ ہو، اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کر دیا، اس لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ناموس رسالت کے لیے، تحفظ دین کے لیے، اپنے وطن پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ تیار رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رگوں میں ہے، ایمان کی حرارت جاگی ہوئی ہے، خون ابل رہا ہے، جوش لگا رہا ہے، کچھ پتا نہیں کب پھٹ جائے۔ جب چاہو میدان لگا دو، جب چاہو میدان سجا دو۔ یہ ہے نبی کے محب، یہ ہے نبی کے متوالے، جیال عاشق، انشاءاللہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ میدان میں کھڑے نظر آئیں گے۔ رب کے پسندیدہ ہو، رب نے کہا اپنے محبوب سے محبوب آ، کل قیامت کے دن تجھ کو راضی کروں گا، یہ جتنے تیرے ہیں سب کو بھیجوں گا، نمبر وار بھیجوں گا، ایک ایک کو بھیجوں گا، چلا چلا کے بھیجوں گا، بلا بلا کے بھیجوں گا، پکڑ پکڑ کے بھیجوں گا، جب تک ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے تیرا میرا محبوب نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ او امتی بتا اس سے بڑھ کر اگر کوئی وفا ہوتی تو کیا ہوتی؟ جب تک ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا تب تک تیرا اور میرا نبی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس سے بڑی کوئی وفا ہو سکتی ہے اور رشتہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پیارے آقا کو جب پیدا کیا تو سب سے جدا پیدا کیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصطفیٰ کا معنی ہی ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی اللہ کس چیز میں چنا ہوا؟ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اللہ کس چیز میں چنا ہوا؟ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اللہ کن اوصاف میں چنا ہوا؟
کن خوبیوں میں چنا ہوا، کن کمالات میں چنا ہوا۔ اللہ آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک، عرب سے لے کے عجم تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری کائنات میں چنا ہوا۔ اور فرق یہ ہے کہ امتی بھی چنا ہوا، صرف نبی نہیں چنا ہوا، امتی بھی چنا ہوا، ساری کائنات میں چنا ہوا۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، دہریہ بھی ہے، ساری کائنات میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان میں مسلمان بھی ہے، لیکن یہ ان سب کی کتابوں میں، ساری ہسٹری میں، سارے بکوں میں، سارے پیراگراف میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، اور ان سے اکمل بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے چنا ہوا، ساری کائنات میں چنا ہوا۔ اللہ کیسے چنا؟ فرمایا شام میں تھا ادھر آ گیا، روم میں تھا ادھر آ گیا، لبنان میں تھا ادھر آ گیا، مصر میں تھا ادھر آ گیا، فارس میں تھا ادھر آ گیا۔ اللہ کیسے آ گیا؟ فرمایا چن کے دیا، چنا ہوا، ہر چیز میں چنا ہوا، حسن میں دیکھ چنا ہوا، کمال میں دیکھ چنا ہوا، جمال میں دیکھ چنا ہوا، جلال میں دیکھ چنا ہوا، رعب میں دیکھ چنا ہوا، دبدبا میں دیکھ چنا ہوا، انداز دیکھ چنا ہوا، طرز عمل دیکھ چنا ہوا، نظر دیکھ چنا ہوا، طرز عمل دیکھ چنا ہوا، آنکھیں دیکھ چنا ہوا، کان دیکھ چنا ہوا، لب دیکھ چنا ہوا، بال دیکھ چنا ہوا، ہونٹ دیکھ چنا ہوا، رخسار دیکھ چنا ہوا، ساری کائنات میں چنا ہوا، بیٹیاں دیکھ چنا ہوا، اولاد دیکھ چنا ہوا، معاشرہ دیکھ چنا ہوا، اور ابو بکر دیکھ چنا ہوا، عثمان دیکھ چنا ہوا، علی دیکھ چنا ہوا، معاویہ دیکھ چنا ہوا، طلحہ دیکھ چنا ہوا، زبیر دیکھ چنا ہوا، معوذ دیکھ چنا ہوا، معاذ دیکھ چنا ہوا، حسین دیکھ چنا ہوا، حسن دیکھ چنا ہوا، اور ادھر دیکھ تو صحیح بلال بھی چنا ہوا۔ شمس چاہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، ان دونوں سے محمد کا بلال اچھا ہے۔ مومنو ورد درود و سلام اچھا ہے، ساتھ رب کے محمد کا نام اچھا ہے۔ دیکھ کر بولی بلال حبشی کو انہوں نے، تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ آقا نے جنم لیا، آپ اس کائنات میں پیدا ہوئے۔ حضور کے آنے کے بعد حضرت آمنہ نے آپ کی ولادت کے بعد اپنی سہیلیوں کو بلایا، آؤ نہ ذرا دیکھ لو، تم لوگوں کے لال بھی دیکھتی ہو، آؤ آج آمنہ کا لال دیکھو۔ سہیلیاں آئی ہیں، انہوں نے کہا آمنہ بلا تو یوں لیا جیسے کوئی انوکھا آ گیا، بلا تو یوں لیا جیسے کوئی نیالا ہو، بلا تو یوں لیا جیسے کائنات میں کوئی جیسا پیدا ہوا ہی نہ ہو۔ لا محالہ حضرت آمنہ نے کہا ہوگا دیکھنا تیرا کام ہے، فیصلہ کرنا بھی تیرا کام ہے، میں کچھ نہیں کہتی، میں ماں ہوں، اگر کچھ بولوں گی تو کہے گی تیرا بچہ ہے، تعریف کرے گی، تو ماں ہے، تعریف کرے گی۔ ادھر آ دیکھ تو صحیح، جب انہوں نے محمد مصطفیٰ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل پڑا، آمنہ اگر تو یہ کہتی اس جیسا بچہ مکہ میں نہیں، غلط ہے۔ اگر تو یہ کہتی اس جیسا مدینہ میں نہیں، غلط ہے۔ اگر تو یہ کہتی اس جیسا عرب میں نہیں، غلط ہے۔ ارے سن تو صحیح، اس جیسا بچہ سارے جہاں میں نہیں ہے۔
آقا تیرے آنے سے رحمت کی گھٹا چھائی، ظلمت کے چھٹے بادل لی صبح نے انگڑائی، بلبل تھی تماشائی اور آقا تیرے عارض پر پھولوں کو ہنسی آئی۔ وقت گزرا، حضرت حلیمہ آ گئی، بچہ لے لیا، اونٹنی بیمار ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنی دائیوں کو بلایا، آؤ ذرا دیکھو، بہت بچے دیکھے ہوں گے، اسے بھی دیکھو، بڑے بچے پالے ہوں گے، اسے بھی دیکھو۔ حلیمہ دکھاؤ کیا دکھانا چاہتی ہے؟ کہا دیکھو یہ بچہ ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، کوئی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ حضرت حلیمہ نے اسے دیکھا، اس نے کہا ایسے بچے کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ حضرت حلیمہ نے سہیلیوں کو بلایا، آ جاؤ، تم نے بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے، اسے بھی دیکھو۔ حضرت حلیمہ نے ان سہیلیوں کو بلایا، جب سہیلی نے پیارے آقا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا حلیمہ بتا کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ میں گئی تھی، میری اونٹنی بیمار ہو گئی، تم نے خیریت تک نہیں پوچھی، راستے میں تو نے مجھے کہا بھی کہ حلیمہ اب مت جا، اب تیرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ حلیمہ نے کہا میں نے تم سے اس وقت بھی کہا تھا تم جاتی ہو اپنا مقدر لینے، تم جاتی ہو اپنا نصیب چمکانے۔ حلیمہ گئی ہے بس وفا لینے، حلیمہ گئی ہے پیغمبر لینے، حلیمہ گئی ہے آمینہ کا لال لینے، حلیمہ گئی ہے بدر الدجا لانے، حلیمہ گئی ہے شمس الضحیٰ لانے، حلیمہ گئی ہے اپنا مقدر چمکانے، اپنا نصیب چمکانے، اور ایسے کے لیے کون نہیں جاتا۔ حضرت حلیمہ لے کے آئی ہے، بچے کی پرورش شروع کی ہے۔ حضرت حلیمہ کے آنگن میں بچہ ہے، حضرت حلیمہ کی چہار دیواری میں کھیلتا ہے۔ حضرت حلیمہ بتاتی ہے، بیان کرتی ہے، خود اپنی زبان سے بولتی ہے کہ رات کا وقت ہے، میرا بچہ میری گود میں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں اچانک دیکھتی ہوں کہ آسمان کا چاند اپنی جگہ سے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، یعنی کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، میں گھبرا گئی، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آسمان کا چاند اپنی جگہ پہ آج ٹک کیوں نہیں رہا؟ اپنی جگہ سے کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے آسمان کی کیفیت بدل رہی ہو، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے موسم خراب ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حلیمہ کو احساس ہوا یہ جو میری گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا اشارہ، اس کی انگلی آسمان کی طرف ہے، یہ جدھر انگلی کرتا ہے چاند بھی ادھر جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں پلتے پلتے آپ کا بچپنا چل رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کے بچے بکریاں چرانے جاتے ہیں، حضرت حلیمہ کے بچے جنگل میں جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ کے بچوں نے کہا امی جان آج ہمارے ساتھ محمد کو بھیج دیجئے۔ حضرت حلیمہ نے بھیج دیا۔ جب پیارے آقا بکریاں چرانے جنگل میں بچوں کے ساتھ گئے ہیں، جب بچے بکریاں چرانے جاتے ہیں کیفیت یوں ہوتی ہے، بچے جاتے ہیں بکریاں تنگ کرتی ہے، بچے جاتے ہیں بکریاں پریشان کرتی ہے، بچے جاتے ہیں بکری اپنی جگہ سے کبھی یہاں چلی جاتی ہے کبھی وہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن جس دن آمینہ کا لاڈلا گیا، سرور کائنات گیا، فخر موجودات گیا، عبداللہ کا دلارا گیا، تمام مخلوق انسانی کا حسین پھول گیا، خالق کائنات کا محبوب گیا، بدر الدجا گیا، شمس الضحیٰ گیا، واللیل کی زلفوں والا گیا، والضحیٰ کے چہرے والا گیا، علم نشرح لک صدرک کا سینے والا گیا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا گیا، حسن کائنات گیا، جمال کائنات گیا، جلال کائنات گیا، رعب کائنات گیا، دبدبہ کائنات گیا۔ کیفیت یوں بدلی ہے، جہاں محمد ہے
ہے وہی بکری ہے، جہاں آقا ہے وہی ریوڑ ہے۔ میں نے کہا ربا آپ ایک دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، لیکن ایک دن حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں تم محمد کو ساتھ نہ لے کے جایا کرو، جب یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے میرا دل گھر میں نہیں لگتا، میں بے چین رہتی ہوں، میں پریشان رہتی ہوں، اس لیے کہ جب میں محمد کا چہرہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں ان کے وہ لیل کی زلفوں والا چہرہ نہ دیکھ لوں، وہ ضحیٰ کا چہرہ والا میں ان کا چہرہ نہ دیکھ لوں، میں پریشان رہتی ہوں، گھبرائی ہوئی رہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے اسے روک لیا۔ ایک دن جب دوسرا دن ہو گیا ہے، بچے شام کو واپس آئے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے بچے گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا بچوں پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا امی جان جس بکری کا دودھ میں اور آپ استعمال کیا کرتی تھی اس بکری کو جنگل کا شیر لے گیا۔ حضرت حلیمہ بھی پریشان ہو گئی، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے کہا امی جان لینے والا لے گیا، چھڑوانے والا آپ کی گود میں ہے۔ لینے والا لے گیا، جو لے کے آئے گا وہ یہاں ہے۔ پیارے آقا گئے ہیں، پیغمبر ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ پیارے آقا تشریف لے گئے، جنگل میں گئے ہیں، اپنے بچوں سے کہا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بھائیوں بتاؤ کون سی گھاٹی میں لے گیا؟ آپ نے وہاں آواز لگائی، ندا لگائی، صدا لگائی، او جنگل کے شیروں ادھر آؤ۔ شیر آ گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کون بکری لے کے گیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کیوں لے کے گئے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بھوکا تھا، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا بھوکا بھی تھا، تو نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، تو اس طرح کی حرکت تو نے کیوں کی؟ تجھے کھا لینا چاہیے، تو نے بکری کیوں اٹھائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ روز آیا جایا کرتے تھے، آپ روزانہ آتے تھے، میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتا تھا۔ ارے حلیمہ کی یہ کیفیت ہے جب وہ محمد کے چہرے کا دیدار کرے اسے بھوک اور پیاس تک نہیں لگتی، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جنگل کے شیر کا بھی یہ عالم ہے، جب وہ محمد کے چہرے کا دیدار کرے اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ آقا تیرے آنے سے رحمت کی گھٹا چھائی، ظلمت کے چھٹے بادل لی صبح نے انگڑائی، بلبل کو میسر ہو اب صبر و شکیبائی، آقا تیرے عارض پر پھولوں کو ہنسی آئی۔ پیارے آقا اماں آمنہ کی گود میں ہے، اماں آمنہ دیکھ کے پہلے مسکراتی ہے پھر روتی ہے۔ آمنہ روتی کیوں ہو؟ اماں آمنہ فرماتی ہے کہ روتی اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ اماں آمنہ فرماتی ہے کہ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا تو کھلونے لاتے، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لایا کرتے ہیں، اللہ عرش سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان مت ہو، اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے لوہے کے۔ آمنہ اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ یوں انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ آمنہ روتی کیوں ہو؟ اماں آمنہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ اماں آمنہ فرماتی ہے اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا تو سیر کو لے جاتے، تفریح کو لے جاتے۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ اللہ عرش سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان مت ہو، اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے، ان کا بابا زندہ ہوتا
ہوتا تو سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی بازار میں، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے کسی بازار میں، یثرب میں، مدینہ میں، شام کو لے جاتے۔ لیکن آمینہ پریشان مت ہو، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے۔ جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں اللہ انگلی پکڑا کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ رب العزت وذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین و اسلام سے ہٹ کر ہو تو میں رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی پر سخت گزرا ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے۔ اب جو چاہے پالے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام۔ یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ ساری ہٹا دو۔ جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ میرے ہاتھ میں علم حق ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کون دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو جا۔ وما علینا الا البلاغ۔